ساری دنیا کے اندر وہ ٹیکنالوجی کا استعمال آ گیا ہے ووٹنگ کے اوپر تاکہ بہتر طریقے سے صاف اور شفاف ہو. لیکن یہ مجھے حیرت ہے کہ ہماری اپوزیشن کو پتہ نہیں اس پہ کیا پرابلم آ رہی ہے, مشین سے ڈرے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کس چیز سے. اچھا, آج کل ٹیکنالوجی اور بھی ایسی ہو گئی ہے کہ آپ جھوٹ ہی نہیں بول سکتے. کوئی بھی آ کے وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ کوئی غلط چیز کہے, وہ 2 منٹ میں آپ اپنے موبائل فون کے اوپر وہ چیک کریں اور وہ گوگل کر کے آپ پتہ چلوا سکتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. تو اس لیے یہ وہ دور ہے جب لوگوں کو بڑے آرام سے پتہ چل جائے گا کہ کس نے کیا کام کیا. حکومت جب آئی تو کیا حالات تھے, وہ آپ اپنے موبائل فون کے اوپر پتہ چلوائیں کہ کیا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ تھا, آپ کا موبائل فون بتا دے گا کہ تھا. کیا بیرونی خسارہ سب سے بڑا تھا, وہ کہے گا تھا. کیا سب سے زیادہ قرضوں کی قسطیں واپس کرنی تھی کسی حکومت کو, اس حکومت سے زیادہ کسی نے کی ہے, وہ کہے گا نہیں, یہ سب سے زیادہ اس حکومت نے ملک کو سنبھالا جب سب سے برے حالات تھے. اس کے باوجود ہماری کوشش یہ تھی کہ جیسے جیسے ہم تھوڑا سا سنبھلیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ کیسے ہم نے اپنے ملک میں لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ کرنی ہے. دیکھیں ملک آگے کیسے بڑھتے ہیں, جب وہ آگے اپنی آنے والی نسلوں کا سوچتے ہیں, وہ آنے والی الیکشن کا نہیں سوچتے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے ہیں 60% پاکستانی اس وقت 25 سال کی عمر سے کم ہے, ان کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. اور یہ جو چائنا آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کی دیکھتے دیکھتے 30 سالوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو چائنا کی لیڈرشپ تھی انہوں نے دور کا سوچا. سب سے پہلے انہوں نے سوچا کہ کیسے ہم نے اپنے لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے, اور پھر انہوں نے سوچا وہ کون سے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں جو چائنا کو آگے لے کے جائیں گے. تو جب تک آپ کے اندر یہ سوچ نہیں ہوتی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی. قوم اگر صرف الیکشن کا ہی سوچے کہ اچھا جی میں نے الیکشن جیتنا ہے, اب سے لے کے تو میں یہ میٹرو بنا دوں تاکہ وہ 5 سال پہلے پھر میں کوئی اربوں روپیہ اس پہ خرچ کر کے تو میں الیکشن جیت جاؤں, قوم آگے نہیں بڑھتی ایسے. تو مجھے جو فخر ہے جس چیز پہ کہ ہماری حکومت نے اپنی آنے والی نسلوں کا سوچا بنسبت کے اگلے الیکشن کا سوچنے کا. اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی پاکستان میں نہیں ساری دنیا میں مہنگائی کا سیلاب آیا ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ورلڈ بینک کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے پاکستان کے اندر ہمارے دور میں غربت کم ہوئی ہے. یہ ورلڈ بینک نے اپنی اسیسمنٹ کی, ہم نہیں کہہ رہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مشکل وقت ہے, لیکن انشاءاللہ جس مشکل حالات میں مشکل فیصلے کیے, انشاءاللہ آگے بھی اپنے ملک کو یہ جو مہنگائی کا سیلاب یہ باہر سے آ رہا ہے. تیل کی قیمتیں دگنی ہو گئی ہیں 3 مہینے میں, خدشہ یہ ہے کہ وہ اور بھی بڑھے گا. باہر سے جو چیزیں ہم لیتے ہیں سب مہنگی ہو گئی. جو فریٹ ہے یعنی جو باہر سے چیزیں کشتیوں پہ پاکستان میں آتی ہیں وہ اس کی قیمت کچھ 6 گنا زیادہ بڑھ گئی ہے. یہ صرف سردیوں تک ہے, کیونکہ ہوا کیا کرونا میں جب سارا دنیا کے اندر لاک ڈاؤن لگائے گئے اور اس سے ساری دنیا کے اندر مسئلے پنے, چیزیں غائب ہو گئی, کھانے پینے کی چیزیں سب مہنگی ہو گئی. تو یہ کبھی کبھی اس طرح بحران آتا ہے. آپ انشاءاللہ, مجھے پتہ ہے لوگوں کو مشکل ہے, لیکن انشاءاللہ ہم نکالیں گے. اور ایک آنے والے دنوں میں اتنا بڑا ہم ایک پروگرام لے کے آ رہے ہیں کہ صرف اور صرف اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ہمارے عام آدمیوں کی جو مشکلیں پڑی ہوئی ہیں ان کی ہم مشکلیں آسان کریں. لیکن میں جو آج خاص آپ سب کے سامنے چیز رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمیں بتایا گیا کہ جناب بڑے ہمارے دور سے پہلے سڑکیں بنی, وہ جو پچھلے جو آج کل لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے کہتے ہیں بار بار دکھ اظہار کرتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان کے حالات بہت برے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو شیخ شصوری بھی کہتے تھے سڑکوں بنانے پہ. تو یہ آج ذرا دیکھیں, نون لیگ کے 3 سالوں میں 645 کلومیٹر سڑک بنائی گئی. تحریک انصاف کے 3 سالوں میں
1750 کلومیٹر سڑک بنائی ہے. لیکن یہ کہانی نہیں ہے, اس سے زیادہ جو میں آپ کو کہانی بنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے. اور یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ فرق کیا ہے ایک حکومت جب اوپر حکمران کرپٹ ہوتے ہیں اور ایک حکومت جو کرپٹ نہیں ہے, وہ عوام کو اس کا کیا فائدہ ہے. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں جی کرپشن کا, اچھا جی کرپشن لگائی ہوئی ہے, ہمیں اس سے کیا, ہمیں تو جی یہ چاہیے, روٹی چاہیے وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. دیکھیں کبھی وہ ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا جس کے حکمران اور جس کے وزیر کرپشن کرتے ہیں, وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. کبھی وہ ملک جس میں قانون کی بالادستی ہو, جدھر حکمران کرپشن نہ کر سکیں, جدھر قانون اور ادارے اتنے مضبوط ہوں, ادھر کبھی غربت نہیں ہوتی. غربت ان ملکوں میں ہوتی ہے جدھر حکمران پیسہ چوری کرنا شروع کرتے ہیں. اب یہ جو اب سڑکوں کی میں جو آپ کو بتانے لگا ہوں, یہ ذرا دیکھیں 2013 میں اور 2021 میں اس میں 33.37% کا فرق ہے. ہماری زیادہ سستی سڑکیں بن رہی ہیں مہنگائی کے باوجود. تو میں صرف آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ یہ خود سوچ لیں کیوں ہم نے زیادہ سڑکیں بنائی ہیں, کیونکہ ہم نے پیسہ بچ گیا. اور اگر ان کا اور آج کا کمپیئر کریں کہ ہم نے کتنا پیسہ, اگر ہم اس ریٹ پہ سڑک بناتے تو مزید ہمیں کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑنا تھا, 1000 ارب روپیہ. سو انہوں نے 1000 ارب روپیہ ایکسٹرا خرچ کیا انہی سڑکوں پہ. اور یہ ہے فرق. اور یہ کسی نے چیک کرنا ہے, یہ ویب سائٹ پہ چیک کر سکتے ہیں. تو یہ کس کے جیب میں گیا پیسہ, یہ کن لوگوں کی جیبوں میں گیا. اور یہ صرف میں سڑکوں کی بات کر رہا ہوں, اور میں بڑے بڑے پروجیکٹس کی بات نہیں کر رہا کہ پاور پروجیکٹس میں کتنا پیسہ اور کتنا لگنا تھا اور کتنا انہوں نے اوپر اس کا کتنا بنایا. یہ جو بڑے بڑے لندن کے اندر بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں اور بڑی بڑی گاڑیاں چلا رہے ہیں, یہ سارا یہاں سے پیسہ گیا ہوا ہے. جو آج تک یہ نہیں بتا سکتے کہ جو 4 اربوں روپے کی آپ نے فلیٹس لیے ہوئے لندن میں, وہ کدھر سے پیسہ آیا ہے. آج تک ایک ڈاکیومنٹ نہیں دے سکے کہ پیسہ کدھر سے آیا, کیونکہ یہاں سے گیا چوری کا پیسہ. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ جلدی, جس دن سے ہم آئے ہیں کہتے ہیں جی گورنمنٹ کو گرا دو, آج گئی تو کل گئی, پرسوں گئی. وہ کیوں چاہتے ہیں یہ, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ 5 سال کے بعد انشاءاللہ جو گورنمنٹ کی پرفارمنس دیکھی جائے گی, ان کو خطرہ ہے کہ ان کی سیاسی دکانیں بند ہو جائیں گی.